ان کے جہان دیدہ ہونے کی روشن دلیل ہے، جن کا مجموعہ کلام گوشہ تنہائی، ادب اور سخنوری کی کتاب میں ایک روشن باب کا اضافہ ہے۔ وہ شخصیت جسے دنیا کی 500 عظیم اور بااثر شخصیات میں سر فہرست شمار کیا گیا، جو وفاقی شرعی عدالت کے 2 سال اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت بینچ کے 20 سال جج رہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی انہی علمی، تحقیقی اور تصنیفی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سول قومی اعزاز ستارہ امتیاز سے انہیں نوازا۔ یوں تو ستارہ امتیاز بہت سی شخصیات کو ملا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ حضرت شیخ الاسلام کا اعزاز نہیں، بلکہ اس ستارہ امتیاز کا اعزاز ہے جسے حضرت شیخ الاسلام کے سینے پہ سجنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مختصر کر کے کہتا ہوں، بس ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے، بس ہو چکا حضور یہ پردے ہٹائیے، سب منتظر ہے سامنے تشریف لائیے۔ شرکائے جلسہ کے پرجوش و پرتباہ استقبال میں تشریف لاتے ہیں اس بزم کے روح رواں، اس جلسہ کے مہمان خصوصی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم۔ میں حضرت والا سے بسط احترام و عقیدت درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے علوم و معارف کے خزینے سے شرکائے جلسہ کو مستفید فرمائیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین والمبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے لیے ہمیشہ خوش نصیبی اور سعادت رہی ہے کہ اس مبارک جامعہ فاروقیہ میں جو میرے محبوب اور مکرم اور معظم استاد گرامی شیخ الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ سرہ کا ایک صدقہ جاریہ ہے، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہم جیسے طالب علموں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہاں حاضری میرے لیے ہمیشہ باعث سعادت رہی ہے، اور میں اپنے استاد گرامی کی شخصیت کے بارے میں الفاظ نہیں پاتا
جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر سکوں۔ انہوں نے مجھے علم کی وادی میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور ان کے عظیم احسانات سے میں کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنے سر کو، اپنے جسم کو ان کے احسانات کے بوجھ سے کبھی بھی ہلکا نہیں کر سکوں گا۔ آج وہ یہاں جلوہ افروز نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ ان کے جلیل القدر فرزند میرے انتہائی محبوب اور مکرم دوست حضرت مولانا عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا ایک اندوہناک سانحہ اسی سال پیش آیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے ہاتھوں میں سے کوئی اٹھا کر لے گیا، کیونکہ آخری اوقات ان کے میرے ساتھ گزرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو، ان کے صاحبزادے کو اپنے مقامات قرب میں اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائیں، اور انہوں نے جو یہ صدقہ جاریہ چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے فیوض سے دنیا کو ہمیشہ منور اور روشن کرتے رہیں۔ میں حضرت مولانا عبید اللہ قاری صاحب دامت برکاتہم کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی شفقت اور محبت سے مجھے آج اس اجتماع میں حاضری کی دعوت دی اور میری عزت افزائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے پیشرو حضرت شیخ الکل مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اور ان کے جلیل القدر فرزند رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو مستقل اور بہتر طریقے پر آگے بڑھانے اور اس جامعہ کی ظاہری اور باطنی ترقیات کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس موقع پر جبکہ الحمدللہ دورہ حدیث کے طلباء کی ایک بڑی تعداد اپنے علمی سفر کا ایک مرحلہ مکمل کر رہی ہے، میں جامعہ کو، حضرت مولانا عبید اللہ قاری صاحب دامت برکاتہم کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین اور خاندانوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں یہ ایک عظیم نعمت سے نوازا کہ اتنی بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال انشاءاللہ دستار فضیلت پہنے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ عام طور سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جب کوئی دورہ حدیث کی تکمیل کرتا ہے تو الفاظ بعض اوقات یہ استعمال ہوتے ہیں کہ فارغ التحصیل ہو گئے۔ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ فارغ التحصیل کے لفظی معنی یہ ہے کہ اب تحصیل علم سے فارغ ہو گئے، یعنی جو کچھ علم حاصل کرنا تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد فراغت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کا اصطلاحی مفہوم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تحصیل علم تو ایسی چیز ہے جو مہد سے لحد تک چلتی ہے،
اور انسان کسی بھی زندگی کے مرحلے پر اپنے آپ کو طلب علم سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ جب رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی آپ یہ دعا کیجئے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ وہ ذات اقدس جو علوم الاولین والآخرین کی جامع تھی، اس سے زیادہ اس کائنات میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ ان کو بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ لہذا در حقیقت جب ہم دور حدیث کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ علم سے فراغت نہیں ہے، یہ تو ایک جنم روگ ہے جو زندگی بھر تک کے لیے جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ علم سے کبھی فراغت نہیں ہوتی، علم کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اور مرتے دم تک جاری رہتی ہے۔ یہ ہمارے تمام سلف صالحین اور اکابر علماء، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل عالم نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کہتے رہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ساری دنیا کے عقلاء عقل کے دعوے کرنے والے جو آج کل کی اصطلاح میں دانشور کہلاتے ہیں، ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر شریعت اسلامیہ کے کسی ایک جزیے پر کوئی اعتراض لے کر آ جائیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہوں۔ اور میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہوتی، تو ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھا، اور یہ ایک بڑی ناپسندیدہ صورتحال ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہ ہم علماء ہیں، ہم علماء نے یہ کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ایک ہم جیسے طالب علم کے لیے کو زیب نہیں دیتے۔ ہم اگر ساری زندگی طالب علم رہیں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طالب علموں کی حیثیت میں دنیا سے اٹھائے۔ لہذا میری اپنے عزیز طلباء سے جو الحمدللہ اس وقت اپنے درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں، ان سے میری انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے فراغت تحصیل نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھے کہ طالب علمی تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہ سارے علوم جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا حاصل صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان علوم کے نتیجے میں انسان کے اندر قوت مطالعہ پیدا ہو جاتی ہے اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے ان علوم کے اندر آگے ترقی کرے، اور علوم و معارف کا جو ناپیدا کار سمندر ہے اس میں غواصی کا فن اس کو آ جائے۔ لہذا مبارکباد کے ساتھ میں یہ بڑی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں
کہ اپنے آپ کو کبھی بھی طلب علم سے مستغنی نہ سمجھے، اور انشاءاللہ یہ طلب علم مرتے دم تک جاری رہے۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، وہ حضرت امام العصر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد تھے، اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیوبند میں بیمار ہو گئے تھے، اور رات کے وقت میں خبر افواہ دیوبند میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت شاہ صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت کے جتنے شاگرد تھے وہ پریشان ہو کر حضرت کے گھر کی طرف دوڑے۔ آخری شب کا وقت تھا، انتظار کیا، معلوم ہوا کہ وہاں گھر کے اوپر کوئی بظاہر وفات کے آثار نہیں تھے، لیکن سوچا کہ نماز فجر کے بعد حضرت کی خدمت میں عیادت کے لیے حاضر ہوں۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کا ایک حجرہ تھا، چھوٹا سا حجرہ، اس کے اندر حضرت کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے ہم پہنچے، تو دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامنے ایک چوکی رکھی ہوئی ہے جانماز کے ساتھ، اور اس کے اوپر ایک کتاب کھلی ہوئی ہے، اور چونکہ اندھیرا تھا، ابھی تک سورج کی روشنی پوری طرح نہیں پھیلی تھی، اس لیے حضرت اس کے اوپر جھک کر اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب جا کر یہ منظر دیکھا تو حضرت کے بعد شاگردوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل کیے، اور کتنے علوم و معارف آپ نے اپنی تدریس، تقریر اور تحریر کے ذریعے دنیا میں پھیلائے۔ ایک سوال کا جواب ہمیں دے دیجیے، وہ یہ کہ آپ اتنے بیمار ہیں کہ سارے دیوبند میں آپ کی وفات کی خبر مشہور ہو گئی، اور اس حالت میں آپ مصلے پر بیٹھ کر سامنے کتاب رکھ کر اور جھک کر اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ ایسا کون سا فوری مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو کتاب کی مراجعات کی ضرورت پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو علوم ایسے دیے ہیں، سارے پتہ نہیں ہر وقت مطالعے میں غرق رہتے تھے، تو ساری دنیا کی کتابیں آپ کی نگاہ سے گزر چکی ہیں، سارے مسائل آپ نے حل کر کے ہم لوگوں کو سیراب کیا ہے، تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں آیا؟ اور اگر علم میں آیا تو ایسا اس کا فوری ضرورت کیا تھی کہ ابھی اسی حالت میں اس کو دیکھنا تھا؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ تھا بھی تو آپ کے شاگرد موجود تھے، کسی بھی شاگرد سے فرما دیتے کہ اس مسئلے کو تلاش کر کے مجھے بتا دو، لیکن آپ اپنی جان پر جو یہ ظلم کر رہے ہیں کہ اس بیماری کی حالت میں جھک کر کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب برائے کرم ہمیں دے دیں۔ تو حضرت نے بہت ہی معصومانہ انداز میں سر اقدس اٹھایا اور فرمایا کہ بھائی تم صحیح کہتے ہو، لیکن میں کیا کروں، یہ بھی تو ایک بیماری ہے، ایک کتاب دیکھنا یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جب تک کتاب سامنے نہ ہو اس وقت تک زندگی بیکار معلوم ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر طلب علم، جن کی کتابوں سے، جن کے تقاریر سے، جن کے فیوض سے ہم سب سیراب ہوتے ہیں۔ تو طلب علم کبھی ختم نہیں ہوتی اور کسی وقت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ
بیمار تھے، ان کے شاگرد ان سے عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے خیریت دریافت کی. انہوں نے کوئی رسمی طور پر جواب دے کر فرمایا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ جو جمرات کی رمی ہوتی ہے حج میں، وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کر کے کرنا افضل ہے؟ یعنی عین مرض وفات کے اندر یہ مسئلہ ذہن میں چکر کھا رہا ہے کہ رمی جمار راکباً افضل ہے یا ماشیاً افضل ہے؟ شاگرد نے کہا حضرت راکباً افضل ہے. معلوم ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ جیسے راکباً افضل ہوگی؟ کہا کہ نہیں. پھر حضرت آپ ہی فرمائیے. تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی جو پہلے دن رمی کی تھی وہ سوار ہو کر کی تھی اور باقی دنوں کی رمی پیدل کی تھی. لہذا پہلے دن کی رمی تو راکباً افضل ہے اور باقی دنوں میں ماشیاً افضل ہے، پیدل چل کے رمی کرنا افضل ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ علم کی بات سن کر حضرت کے گھر سے نکلا، چند قدم چلا تھا کہ اسی گھر سے آواز آئی کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے روح پرواز کر. یعنی آخر وقت تک ذہن میں ایک مسئلہ چکر کاٹ رہا تھا اور اسی کی طرف دھیان تھا مرتے دم تک. اس کو کہتے ہیں طلب العلم من المہدی الی اللحد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو ایسا ہی بنایا تھا. اللہ تعالیٰ اس طلب کا کوئی حصہ ہمارے اندر ہی پیدا فرما. اور بھائی یہ طلب بھی اس وقت معتبر ہے جبکہ اس طلب کا مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا ہو. اگر طالب علم ہے، آدمی علم طلب کر رہا ہے لیکن اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا کماؤں گا، اس لیے کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا، دنیا اس کو بڑے بڑے القاب سے یاد کرے گی اور اس کی دنیا جہان میں شہرت ہوگی. اگر اس نیت سے کر رہا ہے تو اس علم کی ایک دمڑی قیمت نہیں ہے. یہ طلب علم اسی وقت معتبر ہے جبکہ اس کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضائے کامل ہو. آج ہم سے کہا جا رہا ہے اور اس پر زور دیا جا رہا ہے، اس پر دلائل قائم کیے جا رہے ہیں کہ تم اپنے طلباء کو اس لیے پڑھاؤ تاکہ ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل سکیں، تاکہ یہ سرکاری محکموں کے اندر جا کر یہ اعلیٰ مناصب حاصل کر سکیں. ان کو حیرت ہوتی ہے، ان کے تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی انسان دولت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ پوری قوم کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصود دنیا کا حصول ہے، تعلیم کا اصل مقصود بڑی بڑی ملازمتیں ہیں، تعلیم کا اصل مقصود مال و دولت کا حاصل کرنا ہے. یہ ذہن بنا دیا گیا ہے. آپ جتنے یہ تعلیمی ادارے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی ان کے طالب علم سے پوچھئے کہ بھائی کیوں پڑھ رہے ہو، تو جواب یہ آئے گا کہ جی کیریئر اچھا بنانا ہے اور کیریئر اچھا بنانے کے لیے میں یہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں ایک تو یہ کہ اس میں مجھے اچھی ملازمت ملے، اچھی معیشت میری ہو، خوشحال زندگی گزاروں، اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ میرا نام ہو کہ فلاں نے فلاں علم کے اندر اتنی ترقی حاصل کی ہے. یہ ساری ہمارے مدارس کو چھوڑ کر جتنے تعلیمی ادارے اس وقت پھیل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر نہیں، دنیا بھر کے اندر، سب کا مقصود ایک ہے، وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا حصول، زیادہ سے زیادہ خوشحالی، معاشی خوشحالی، اس سے آگے کچھ نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو گھٹی میں یہ پلایا گیا ہے، ہماری جب باتیں ہوتی ہیں حکومت کے لوگوں سے اور
ان لوگوں سے جو ہمارے مدارس کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی آپ کیوں ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے طلبہ جو ہیں وہ فارغ ہو کر وہ در در پھرتے ہیں اور ان کا کوئی امام بن جاتا ہے، کوئی مؤذن بن جاتا ہے، کوئی خطیب بن جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ معراج ہوتی ہے تو کوئی مدرس بن جاتا ہے، تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں، پیسے ان کو کم ملتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے طلبہ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے طلبہ جو ہیں وہ ایسے علوم کے ماہر ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ بڑے بڑے مناصب تک پہنچے، بڑے بڑے پیسے کمائیں اور ان کی زندگی خوشحال ہو، تو آپ اس میں کیوں رکاوٹ بنتے ہیں؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی ہمیں اپنے حال پر خدا کے لیے چھوڑ دیجئے اور ہمیں یہ راستہ نہ دکھائیے، ایسا یہ کیجئے کہ یہ ایسا نہ کیجئے۔ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طلباء کو اس لیے پڑھائیں تاکہ ان کے پیش نظر یہ ہو کہ ہم پڑھنے کے بعد زیادہ پیسے کمائیں گے اور زیادہ دولت کمائیں گے، تو یہ ہمارے اصل مقصود تعلیم کے نفی ہے۔ اس میں ہمیں اپنی گھٹی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا علم اس لیے ہے تاکہ تم اس پر پہلے عمل کرو اور دوسرے مسلمانوں کی خدمت کرو، ان کی دعوت کے ذریعے، ان کی تبلیغ کے ذریعے، ان کی تحقیق کے ذریعے تم خدمت انجام دو۔ پیسے تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى اللَّهِ إِلَّا رِزْقُهَا، اللہ تبارک محمد دابۃ الفلاح الا اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها، رزق وہ دینے والا ہے۔ آج تک کسی ہم نے مولوی کو یہ نہیں سنا کہ وہ بھوک کی وجہ سے اور فاقہ مستی کی وجہ سے خودکشی کر گیا ہو۔ نئے تعلیم کا حاصل کرنے والوں نے پتہ نہیں کتنے آپ سنیں گے کہ خودکشی کر لی۔ کیوں کر لی؟ اس لیے کہ بھائی جو مطلوبہ معیار زندگی تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا، خودکشی کر گئے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ مجھ سے ایک عالم کہنے لگے کہ بھائی بات تو یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کیوں اس سے ان کی بات نہیں مانتے؟ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس واسطے کہ بہرحال ہمارے طلبہ ہوتے ہیں جب بیچارے فارغ التحصیل ہو کے جاتے ہیں تو ان کو اپنی معیشت کی فکر ہوتی ہے، کچھ معیشت کا انتظام کر لیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہونا اور بات ہے اور مقصد ہونا اور بات ہے۔ بے شک ایک زندگی کی ضرورت معاش بھی ہے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے طلبہ کو بھی معاش کے اندر بھی اعلی مقام عطا فرمائے، لیکن یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک مرتبہ میرے پاس طلبہ کا مجمع تھا، میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ بھئی ایک عالم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اب طلبہ میں بھی اب یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہمیں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ملازمتیں نہیں ملتی، ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مجھے آپ ٹھیک بتائیے۔ آپ سارے طلبہ بیٹھے ہیں، بڑا مجمع تھا ہمارے یہاں طلبہ کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم بالکل سچ بتا دو اور زبان سے نہ بتاؤ، اس وقت ہاتھ اٹھا کر نہ بتاؤ، مجھے تحریری طور پر لکھ کر دو کہ کیا تم یہ واقعی چاہتے ہو کہ تمہیں ایسے علوم پڑھائے جائیں اور اس طرح پڑھائے جائیں، ان کو اس مقصد سے پڑھایا جائے کہ تمہاری معیشت بہتر ہو جائے، تمہارے حالات زندگی بہتر ہو جائے، تم زیادہ سے زیادہ پیسے کما لو، اگر چاہتے ہو تو مجھے لکھ کے بھیج دو۔ الحمدللہ سارے طالب علموں نے بغیر استثناء، ایک بھی استثناء نہیں، ایک طالب علم کے پاس آ کر رونے لگا، کہنے لگا جی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ پیسے کمانے کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ سارے طالب علم بلا استثناء ہر ایک نے یہ جواب دیا تحریری طور پر۔ میں نے کہا میں اگر ابھی پوچھوں گا آپ شرماؤ گے کہتے ہوئے کہ بھئی میں استاد کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، تو شاید تمہیں شرم آ جائے، لیکن لکھ کر مجھے جواب دو۔ سب نے لکھ کر الحمدللہ بلا استثناء، ایک طالب آ کر رونے لگا،
کہنے لگے جی کس نے کہہ دیا آپ سے کہ ہم لوگ دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ جذبہ ابھی ہمارے طلباء کے اندر باقی ہے، اور جو لوگ اس کو کھرچنا چاہتے ہیں، جو اس جذبے کو فنا کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ فنا ہو جائیں گے، یہ جذبہ فنا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سامنے لایا جاتا ہے کہ بھئی تم تو ہماری بات مانتے نہیں ہو، اور تم تو ہمارے ساتھ بحثیں کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم اپنے طلباء کو آزاد اور خود مختار مدارس کے ماحول میں پڑھائیں گے، ہمیں کسی حکومت کا دباؤ منظور نہیں، ہمیں کسی خارجی اور بیرونی عناصر کا دباؤ منظور نہیں، تم ہم سے یہ کہتے ہو، چلو تم اپنی جگہ، ہم چلو 5 وفاق الگ قائم کر دیتے ہیں۔ 5 وفاق ماشاءاللہ حکومت کے زیر اثر قائم کر دیے گئے۔ اب کیوں قائم کیے گئے؟ نیتیں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس لیے قائم کیے گئے، تم کہتے ہو کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس کیسے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں اور کس طرح ہماری بات مانتے ہیں۔ تو جب ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے ان کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سنایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تھی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے حدیث کے اسی طرح کے مجموعے تیار کیے، اور بعض نے ان کا نام بھی موطا ہی رکھا۔ تو کسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے تو موطا لکھ دی، لیکن یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی موطئیں لکھ دی ہیں آپ کے مقابلے کے اوپر، وہ بھی موطا لکھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث کے مجموعے تیار کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا تبصرہ ہے ان کے اوپر؟ سبحان اللہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، صرف میرے دوستو اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا ما کان للہ یبقی، جو کام جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، لہذا جو موطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، وہ تو باقی رہے گی، اور جو محض مقابلے کے لیے لکھی گئی ہے یا محض اپنا نام روشن کرنے کے لیے لکھی گئی ہے وہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ما کان للہ یبقی، میرے عزیز ساتھیوں اس جملے کو بھولنا مت، ما کان للہ یبقی، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا، جو غیر اللہ کے لیے ہوگا وہ فنا ہو جائے گا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 1250 سال ہو رہے ہیں، اور آج آپ ذرا دیکھ لیجئے کتابوں کی فہرست میں کون سی موت کا باقی رہی، کون سی رہی؟ موطا امام مالک۔ موطا امام مالک کے راوی بہت سے ہیں، یحییٰ ابن یحییٰ الگ ہے، امام محمد الگ ہے، اور بہت سے راوی ہیں، لیکن ہے سب موطا امام مالک۔ ان موطئات کا کہیں کوئی نام نشان نہیں ملتا۔ تو بھائی کوئی اگر اپنا وفاق الگ بناتا ہے، کوئی اپنے تعلیم کا نظام بناتا ہے تو شوق سے بنائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ما کان للہ یبقی، جو اللہ کے لیے ہوگا باقی رہے گا۔ اگر تم اللہ کے لیے کر رہے ہو ٹھیک ہے، تم باقی رہو گے، اور اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم باقی رہیں گے۔ کتنے تجربے کر لیے، کتنے تجربے کر لیے میرے عزیزوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اس وقت مغربی طاقتوں کا نشانہ ہیں۔ آج ان کے اوپر یہ راز کھل گیا ہے کہ اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ ملا ہے۔ یہ راز ان کے اوپر کھل گیا کہ ہمارے عزائم اور ہمارے منصوبوں کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، اور وہ ہے ملا۔ اقبال نے کہا تھا کہ
کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو، اور وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ہے مغرب کا ایجنڈا کہ وہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم ہے جب تک یہ باقی رہے گی ہمارے منصوبے عالم اسلام کے اندر انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب تک یہ ملا بیٹھا ہے اس وقت تک ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ اس کو سمجھ میں آ گیا، اور اس کے سمجھ میں آنے کے نتیجے میں آپ نشانہ ہیں۔ اب اس نے نشانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور ہمارے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی روح پرفتوح پر انوار کی بارش فرمائے، انہوں نے قریہ قریہ گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر اس طرح مدرسے قائم کر دیے ہیں کہ خیبر سے لے کر اور کیماڑی تک اور بلوچستان کے آخری حدود سے لے کر گوادر تک آپ کو کوئی 10 میل ایسے نہیں ملیں گے جس میں کوئی مدرسہ نہ ہو۔ تو آج یہ سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کو ہم کیسے ختم کر دیں، اور انشاءاللہ کبھی نہیں ختم کر سکیں گے، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، جبر استعمال کر لیں، لالچ استعمال کر لیں، انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اب ہم طلبہ کو ایک دوسری طرف لگا دیں اور ان کو دنیاوی لالچ دینا شروع کر دیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر ایک گروپ بنایا گیا تھا، درس نظامی گروپ۔ یونیورسٹی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک بنایا گیا تھا درس نظامی گروپ۔ وہ درس نظامی گروپ اس لیے بنا تھا کہ جب یہ درس نظامی گروپ کے لوگ تیار ہوں گے تو یہ ایسے عالم ہوں گے کہ جو عصر جدید کے تقاضوں سے باخبر ہوں گے، لہذا جب یہ آئیں گے سامنے تو یہ مولوی ملا خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد خود یونیورسٹی نے اور خود حکومت نے کہا بھئی یہ چلنے والے نہیں ہیں، درس نظامی گروپ کو ختم کرو۔ بعد میں کیا ہوا؟ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کچھ ماڈل مدارس قائم کرو، ماڈل کے معنی نمونہ ہو دوسروں کے لیے، ماڈل مدارس وہ قائم کرو، اس کے اندر علوم دین بھی پڑھائے جائیں گے، اس میں عصری تعلیم بھی پڑھائی جائیں گے۔ 3 ماڈل مدارس پاکستان میں قائم کر دیے۔ اب اس کے اندر جناب سبھی کچھ بظاہر پڑھایا جا رہا ہے، درس نظامی کی بھی اہم کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور عصری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد خود جو وزیر مذہبی امور تھے یا کون سے وزیر تھے، انہوں نے ہمارے آدمیوں سے کہا کہ بھائی خدا کے لیے یہ ماڈل مدارس آپ لے لو، ہم سے نہیں چلتے۔ اور آج جا کے دیکھو وہاں خاک اڑ رہی ہے۔ یہ وہ قائم کیے گئے تھے اور خود جانے کیا کیا حربے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ ویسے اگر دیکھو جامعہ اسلامیہ وہاں اسلام آباد میں قائم ہے، اور میں کہتا ہوں اچھے معیار کی یونیورسٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علمی معیار کے اعتبار سے اچھی یونیورسٹی ہے۔ لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، آج تک کبھی اس نے جامعہ اسلامیہ کے اسلام آباد کے کسی معتمم سے، اس کے کسی مناظم سے، اس کے کسی مفتی سے، اس کے کسی عالم سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کوئی نہیں جاتا سوال کرنے کے لیے۔ جب شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو انہیں بورے رشیدوں کے پاس آتے ہیں، اور اس کے پتہ ہے
کہ دین کا صحیح علم کہاں ہے، کس جگہ ہے، اس لیے 1000 حربے آزما لیے جائیں، 1000 طریقے بتا دیے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہ ان کی میراث ہے، ان کے سوزے دروں کا حصہ ہے، ان کی رات کے وقت میں کی ہوئی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ الحمدللہ سارے ملک کے اندر صرف اسلامی مدارس ہیں جو لوگوں کے لیے دین کا مرجع بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بنے رہیں گے۔ لہذا میں 2 پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا، ایک یہ کہ طلب علم کو کبھی مت چھوڑنا، کسی بھی مرحلے پر ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم سمجھ، اور دوسرا یہ کہ یہ طلب علم اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ مکان للہ کان اللہ لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دیکھو کس طرح سرفراز فرماتا ہے، کس طرح اس کو عزت دیتا ہے، کس طرح ظاہری اعتبار سے بھی اگر جب طلب صادق ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو دولت تمہارے قدموں میں آ کے گرتی ہے، تاتی ہی دنیا بھیا راغبہ، دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے تمہارے قدموں میں۔ ایک مرتبہ تم دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کر لو، دنیا آئے گی، ذلیل ہو کر آئے گی، تمہارے قدموں میں بکھری جائے گی، تم انشاءاللہ دولت کے اعتبار سے بھی اور معاش کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہو گے، مگر یہ دنیا سے انکار اور دنیا سے اعراض یہ اس آخری نتیجے کی وجہ سے نہ ہو کہ بھئی کسی وقت آ جائے گی دنیا میرے قدموں کے اندر، بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر دیکھنا کہ دنیا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ اپنے بزرگوں کی یہ میراث اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے اور باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دینی مدارس دینی تعلیم کی حقیقت، ماہیت و فلسفہ، دینی علوم کی روح و معنویت پر اپنے طویل تجربات کی روشنی میں اظہار خیال فرما رہے تھے، اور معاصر روشن خیال مغرب زدہ طبقہ اور اہل مغرب و یورپ کے ان دینی مدارس کے خلاف اقدامات اور ہتھ کنڈوں کا تفصیلی اور تنقیدی جائزہ لے رہے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے انتہائی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس بزم کو رونق بخشی۔ ہم سب اور بالخصوص میں انتظامیہ اور فضلاء کرام کی جانب سے حضرت شیخ الاسلام صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ سامعین کرام